السلام علیکم ویور، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں صحت سلامتی سے رکھیں۔ آج کی ویڈیو ان ماؤں بہنوں کے لیے ہے جو اپنی سکن کے ہاتھوں انتہائی پریشان ہیں۔ ان ماؤں بہنوں کی سکن جنہوں نے بڑے مہنگے لوشن استعمال کیے، جن کے سائیڈ ایفیکٹ سے وہ نہیں بچ سکیں، جنہوں نے بڑے اچھے ماسک استعمال کیے، لیکن ان کی سکن کا روکھا پن جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ایسی سکن جو گلو نہیں کرتی، جس میں کوئی جاذبیت نہیں ہوتی، جس کی دلکشی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، روکھا پن اس کے اوپر آ جاتا ہے، تو ایسی ماؤں بہنوں کے لیے آج کی جو ٹپ ہے وہ بہت بڑی ایک نعمت ہے، اتھینٹک ٹپ ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہے اس لیے کہ اس ویڈیو میں جو 3 اجزاء استعمال ہوں گے، سب سے پہلے ان اجزاء کا بتایا جائے گا کہ ان اجزاء کے طبی فوائد صحت کے لیے کیسے ہیں۔ یہ اس کی اتھینٹیکیشن ہوگی اور تحقیقاتی سارا کام ہے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت فائدہ دے گی۔ تو ویور شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوک وتھ خالد میں ہوں آپ کا میزبان خالد سیف اللہ۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میری طرف سے بہت خوش آمدید۔ تو یہ ویڈیو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بارہا بتایا ہے کہ ہمارے چینل کے اوپر صرف کھانے پکانے کی ریسیپیز نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہیلتھ کی ٹپس بھی ہوتی ہیں، جن کو استعمال کر کے آپ بڑی دوائیوں سے نجات پا سکتے ہیں، اپنے گھر میں رہ کے اپنے ہاتھوں سے بنا کے چیزوں کو استعمال کر کے ان سے طبی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایسی ایک ٹپ آج آپ کی خدمت حاضر ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز استعمال ہوگی وہ چکوترا استعمال ہوگا۔ تو ویورز، چکوترا کیا ہے اور اس کے طبی فوائد کیا ہیں، ہم اس میں لمبی چوڑی ڈیبیٹ نہیں کریں گے، صرف اور صرف اس کے جو انسانی سکن پر جو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کی بات کریں گے۔ تو چکوترے میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو جلد کے مساموں کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ کھلے مسام پورز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سکن جو ہے آئلی ہو جاتی ہے اور پرابلم کریٹ کرتی رہتی ہے۔ ویورز، گریپ فروٹ کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں جو ان مساموں کو بند رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی چکوترا جو ہے جراثیم کش خصوصیات کا حامل بھی ہوتا ہے، اور جلد کے مسائل جس بیکٹیریا کی وجہ سے بنتے ہیں اس بیکٹیریا کو یہ کل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس لیے ہماری سکن کے لیے یہ ایک بہت ہی زبردست نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس کے ساتھ ہی دیکھیں ویور، دوسرا جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے آلیو آئل۔ یہ آپ کے سامنے آلیو آئل ہے۔ آلیو آئل کی خصوصیات کا کیا کہنا ہے، جس کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بارہا تذکرہ فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا کہ ایک چراغ ہے جس کے اندر ایک درخت کا تیل جل رہا ہے، اور وہ درخت کون سا ہے؟ وہ برکت والا درخت ہے۔ تو ویور، اس کے بعد بات ہی ساری ختم ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ آلیو آئل کی سکن کے لیے کیا کیا خصوصیات ہیں۔ تو آلیو آئل جو ہے اس میں وٹامن ای ہوتی ہے۔ وٹامن ای جو ہے ہماری جلد کو نرم، ملائم اور تازہ اور جاذب نظر رکھتا ہے، اور یہ ہماری سکن کی صحت کو اچھا بنانے میں خاطر خواہ کام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویور یہ سکن کو سنگین بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، اور یہ زیتون کا تیل ایک ایسفولیٹڈ کا کام بھی کرتا ہے۔ زیتون میں جلد کو نرم و ملائم رکھنے کی جادوئی خصوصیات ہوتی ہیں، اسی لیے قدیم زمانے کے لوگ زیتون کے تیل کو ویور پتہ ہے کیا کہا کرتے تھے؟ وہ اس کو سونے کے پانی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اینٹی ایجنگ خصوصیات کا حامل ہے یہ۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ہمارے سکن کے اوپر جھریاں آتی جاتی ہیں، سکن ہماری لٹکنے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، لیکن زیتون کا تیل استعمال کر کے ہم اس مسئلے کو، عمر بڑھنے کی ان علامات کو خاطر خواہ کم کر سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا زیتون کا تیل۔ اور ویور، تیسری جو آخری چیز ہے وہ ہے اس میں جو استعمال ہو رہی ہے، وہ یہاں آپ کو میں دکھائے دیتا ہوں۔ دارچینی ہے، اور پسی ہوئی دارچینی ہے۔ یہ آگئی دارچینی۔ یہ دارچینی پسی ہوئی ہم استعمال کر رہے ہیں جی اس میں، اور دارچینی کی اپنی طبی خصوصیات ہیں، زمانہ قدیم سے استعمال ہونے والی چیز ہے، اور اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے۔ لیکن ویور، اس میں سب سے اہم چیز جو خاص کر جلد کے لیے جدید تحقیق سے ثابت ہوئی ہے، اس میں کولاجن کو بڑھانے کی خاصیت ہے۔
کولاجن بڑھنے سے ہماری جلد جو ہے اس کی قدرتی نمی جو ہے وہ بحال رہتی ہے اور اس سے ہماری جلد شفاف اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو ویورز اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، یہ سامنے 2 چمچ چکوترے کا رس ہم نے لے لیا ہے۔ اس بول میں آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے پنک کلر کا چکوترے کا رس ہے، اور اس کے اندر ویورز ہم نے ڈالنا ہے آدھا چمچ اچھی کوالٹی کا زیتون کا تیل۔ یہ دیکھیں یہ زیتون کا تیل ہے، اس کی آدھی چمچ ہم اس کے اندر ڈالنے لگے ہیں۔ یہ آدھی چمچ اس کے اندر جا رہی ہے جی، یہ ہم اس کو میئر کر چکے ہیں۔ یہ اب اس میں ہم شامل کر دیں گے، یہ گئی جی آدھی چمچ زیتون کی ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے۔ اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے، اور تیسرا جز جو ہے وہ ہمارے پاس پسی ہوئی دارچینی ہے۔ پسی ہوئی دارچینی کو ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے، اور زیادہ مقدار میں نہیں ڈالنا، اتنی مقدار میں ڈالنا ہے کہ ایک آمیزہ جس سے تیار ہو جائے، اور وہ آمیزہ ایک لیپ سا بن جائے جس کو ہم آسانی سے چہرے کے اوپر لیپ کر سکیں، لگا سکیں، ماسک سا ایک بن جائے ہمارے چہرے پہ لگانے کے لیے۔ ان تینوں چیزوں کو ویورز ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ دارچینی جو ہے وہ فوراً اس میں مکس اپ نہیں ہوتی۔ ویورز اچھی طرح ان تینوں چیزوں کو مکس کرنا ہے۔ یہ دارچینی آ گئی ہے جی، دارچینی ہم نے ایڈ کر دی ہے اس کے اندر۔ اب اس کو جیسے میں نے بتایا بہت اچھی طرح مکس اپ کرنا ہے، اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے اس کو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عائشہ نے اس کو چہرے پہ اپلائی کیا ہے، وہ سامنے آ جائیں گی، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کو ہفتے میں 2 دفعہ آپ نے اپلائی کرنا ہے چہرے کے اوپر، اور کتنے ٹائم کے لیے اپلائی کرنا ہے، ہر تیسرے دن آپ نے استعمال کرنا ہے، اور اس کو ویور 15 سے 20 منٹ کے لیے آپ نے چہرے کے اوپر رہنے دینا ہے، اور اس کو ملتانی مٹی کی طرح کوئی تہہ نہیں جمانی، ہم نے جسٹ دونوں ہاتھوں سے اس کو چہرے پہ لگا کے تھپ تھپا دینا ہے تاکہ یہ تمام چیزیں آمیزہ جو ہے ہمارے چہرے پہ اچھی طرح لگ جائے۔ تو انشاءاللہ یہ ٹپ آپ آزمائیے گا۔ 20 منٹ کے بعد اس کو تازے پانی سے دھو دیں، اور پھر 3 دن کے بعد چوتھے دن آپ اس کو دوبارہ استعمال کریں، اور جب تک آپ کی سکن اچھی نہیں ہو جاتی، مکمل طور پہ اس کا روکھا پن ختم نہیں ہو جاتا، اس کو استعمال کرتے رہیے گا۔ یہ عائشہ نے لگائی ہوئی ہے، دیکھ لیجئے، ایسے ہی آپ نے بھی لگانی ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ویورز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دیں۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز اور کھانے پکانے کی ریسیپیز آپ کو ملتی رہیں بغیر کسی تعطل کے۔ تو انشاءاللہ اس کو آزما کے چیک کر کے آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ نے ہماری اس ریسیپی، اس ٹپ کو کیسا پایا، اور اگر کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں۔ السلام علیکم۔